آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو ہوتی کچھ سیاسی ماحول بہتر ہوتا؟ ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ضرور بہتر ہوتا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں یکسوئی آپ کو نظر آتی ہے. حالات اس حکومت اور ریاست کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے، تو ایسے حالات میں آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس عمل کا میں اگر پی ٹی آئی کا حصہ ہوتا تو میں ان کو ضرور یہ مشورہ بھی دیتا اور میں ضرور اس میں شامل بھی ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی ہے ایک قومی مفاد؟ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اچھا. اور جوڈیشل پروسیس میں ان کو ریمیڈی اگر مطلب وہ میرٹ پہ ابھی جیل میں میرٹ کے اندر میرٹ یا ڈی میرٹ کا فیصلہ مطیع اللہ جان یا انوار نہیں ایز اے سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہم نے بدقسمتی سے اسی عدلیہ کے نظام کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ بنایا ہے. ناظرین، ہائی لائٹس آپ نے ملاحظہ فرمائی. مزید آپ ویڈیو میں دیکھیں گے جس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جا رہے ہیں، کس طرح عمران خان کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کا ناکام دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. شکریہ. ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، کٹ آف کر دیا گیا ہے، پولیٹیکل پروسیس سے بھی لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس نے پی ٹی آئی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے شریک بھی نہیں ہوئی سیکورٹی کمیٹی میں. اگر ہو بھی جاتے تو وہ کیا کہتے، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے اعتماد میں لینا ضروری ہے اور اس کے بغیر قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرا یہ ویو ہے کہ اور مجھے افسوس ہے کاش پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا جو بھی پرسپیکٹو تھا یا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس پلیٹ فارم پہ ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپریس کرنے کا ان کو موقع مل جاتا. اگر وہ ایک نیشن اپروچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹورڈز ٹیررزم، یا تو وہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے تو بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے آ جاتی. لیکن یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا تھا، یہ میرا تو نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. لیکن جو حالات اس حکومت اور ریاست کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے، تو ایسے حالات میں آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس عمل کا میں اگر پی ٹی آئی کا حصہ ہوتا تو میں ان کو ضرور یہ مشورہ بھی دیتا اور میں ضرور اس میں شامل بھی ہوتا. ڈسپائٹ جو بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ڈسپائٹ دیکھیں ٹیررزم کا جو تھریٹ ہے نا، وہ اس جعفر ایکسپریس میں ہو سکتا ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں، وہ نون کے ووٹر ہوں، وہ جمعیت علماء اسلام کے ووٹر ہوں، کسی کو نہیں پتا. ٹیررسٹ آپ کو ایز اے نیشن اسالٹ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، وہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے ورکر کے طور پہ آپ کو نہیں مار رہا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو بھی سیکورٹی کی سچویشن ہے اس کے محرکات کیا ہیں؟ اس کے اوپر انوار اللہ کاکڑ صاحب، کیا محرکات ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت شورش کسی صورتحال ہے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ کیا تاثر ملا آپ کو اس میں؟ دیکھیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ دو شر کی قوتیں ہیں، ایول قوتیں ہیں، ٹیرر قوتیں ہیں. ایک کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نظام بدلیں گے، دوسرا کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم جغرافیہ بدلیں گے، اور دونوں تشدد کا استعمال کرتے ہیں، دونوں ٹول کو اس وائلنس کے ٹول کو اپلائی کرتے ہیں. جو نظام بدلنے کی کوشش میں ہے ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال کے بعد وہ امبالڈنڈ فیل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو اور امریکہ یہاں سے جا سکتا ہے تو پاکستان کی ریاست میں بھی ہم بزور طاقت اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کاوشیں ان کی اس میں انرجی آ رہی ہے، وہ اس میں اور شدت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بلوچستان میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریاست سافٹ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہم اس کے جغرافیہ کو تبدیل بزور طاقت کر پائیں گے، تو لہٰذا طاقت کے استعمال کو وہ درست سمجھتے ہیں. کیا یہ ہو پائے گا؟ میری اپنی اسسمنٹ بالکل نہیں ہو پائے گا. نہ نظام تبدیل ہو پائے گا، نہ جغرافیہ تبدیل ہو پائے گا. اور اس کی وجوہات میرے ذہن میں یا میری جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق اس وجہ سے ہے کہ پاپولیشن کو مینیج کرنا اور ٹیریٹری کو مینیج کرنا، جب نیٹو اور امریکہ اپنے 1.5-2 لاکھ فوج کے ساتھ نہیں کر پائے ہیں، تو کیا بی ایل اے یا بی ایل ایف کے جو 3,000 3,500 فائٹرز ان کے پاس ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، اس سے وہ 2 کروڑ کی پاپولیشن کو مینیج کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو 12 گھنٹے تک بھی ان کی پریزنس کسی ایک روڈ پہ یا کسی ایک علاقے میں نہیں دکھائی دیتی. لیکن اس کے لیے عوامی حمایت بڑی ضروری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی سیکورٹی کی پالیسیز ہیں اس میں عوامی حمایت 100% شامل ہے؟ دیکھیں عوامی حمایت بائی اینڈ لارج ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 کروڑ لوگوں میں سے واٹس ایپ کے ذریعے سب سے پوچھیں کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے درست، اور اس میں جو ہے نا نہیں، اگر حکومت منتخب ہے تو اس کی حمایت تو عوامی حمایت ہی ہونی چاہیے. بس وہ ہے، وہ کریں. ہاں اچھا، تو پھر عمران خان کی عدم شرکت سے کیا بڑا اپوزیشن اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. بہت سارے لوگوں نے اپوزیشن، آپ نے کہا منتخب حکومت نے حمایت کر دی تو ہو گیا، بس پھر عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پارلیمان میں اپوزیشن کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی نکال دیں. وہ تو نکال دیا گیا نا، وہ تو نکال دیا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹو حکومت ہے، جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے جزا اور سزا، اچھائی اور برائی وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اچھا، کوئی ایسا وہ فیصلہ خود کریں گے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر افغانستان کے اندر جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کائناٹک آپریشنز ابھی کیے جا سکیں گے؟ نہیں، ایسا سچ کوئی اس
اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن افغانستان کا کردار، اس کی سرزمین کا استعمال، ایران کی سرزمین کا استعمال، یہ زیر غور بھی آئے ہیں، اس پہ مختلف تجاویز بھی آئی ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے، ڈپلومیٹک چینل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اوکے، بطور سیاستدان آئی ایم شیور اب آپ بڑے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی ہے ایک قومی مفاہمت کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اچھا، اور جوڈیشل پروسیس میں ان کو ریمیڈی اگر مطلب وہ میرٹ پہ ابھی جیل میں میرٹ کے اندر میرٹ یا ڈی میرٹ کا فیصلہ مطیع اللہ جان یا انوار نہیں، ایز اے سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ دیکھیں، ہم نے بدقسمتی سے اسی عدلیہ کے نظام کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ بنایا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہو تو غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ریمیڈی پانے کے لیے اپارٹ فرام یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو ہوتی کچھ سیاسی ماحول بہتر ہوتا؟ ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ضرور بہتر ہوتا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں یکسوئی آپ کو نظر آتی، جو نیوکلس ہے ان کی جماعت میں وہ ان کی ذات کے ارد گرد ہے، اب وہ اس ایبسنس میں آپ کو ڈائریکشن جو ہے نا، تو وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے، آپ کو ماننا پڑے گا پاکستان کے ون آف دی پاپولر لیڈرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں وہ لوگوں کی ووٹ سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے تھے، دیکھیں نگران وزیر اعظم ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ووٹ سے الیکٹ ہو کے بنتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین؟ جی، یہ دیکھیں، ایک تو نگران اور منتخب وزیر اعظم کا تقابل کا میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا، میں نے کوئی عمران خان صاحب کے مقابلے میں پچ تو نہیں کیا ہے کہ جی میں ان کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پاپولر جو منتخب وزیر اعظم ہے اور جو منتخب پارلیمان ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گرچہ ماضی میں آپ 2018 میں یہ موقف نہیں رکھتے تھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، آپ بھی ہماری طرح بدلتے رہتے ہیں جس طرح ہم بدلتے ہیں، آپ کو بھی یہ کہ آپ بھی اپنی رائے تبدیل کریں، آپ ان پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی مدد سے اور فلاں آپ اس وقت بھی مخالفت کرتے رہے، میں تو کنسسٹنٹ، آپ کنسسٹنٹلی مخالفت کرتے رہے۔